السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ صحت مند اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تنقید سے متعلق کچھ اہم اقوال جو کہ سبھی اردو امتحانات کے لیے بہت مفید ہے۔ اوکے، چاہے آپ کسی بھی اردو امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں، چاہے ٹی جی ٹی کی بات کر لیجئے، چاہے آپ یو پی ٹیٹ کی بات کر لیجئے، چاہے آپ ایم پی ٹیٹ کی بات کر لیجئے، چاہے جھارکھنڈ ٹیٹ کی بات کر لیجئے، چاہے بی ٹیٹ کی بات کر لیں، آپ چاہے ڈی ٹرپل ایس بی کی بات کر لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اردو کے کسی بھی امتحانات کی آپ بات کر لیں، یہ جو اقوال ہے تنقید سے متعلق بہت ہی اہم ہے، اور یہ تنقید کے اوپر، اقوال کے اوپر یہ پہلی ویڈیو ہے، اور آپ اس کو پوری ضرور دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ایک کمنٹ ضرور کریں اور اپنی یہ بتائیں کہ اہم رائے کہ آپ کی ویڈیو کیسے لگی، تبھی ہم اس کے اوپر دوسری ویڈیو بنائیں گے۔ تنقید سے متعلق جو اقوال ہے، ٹھیک ہے، دوسری ویڈیو تبھی بنائیں گے جب آپ اس میں اپنی کمنٹ کریں گے۔ آپ جب کہیں گے کہ ہاں دوسری ویڈیو بنائیے اس کی، تبھی ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا جو ہم ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، جو سبسکرائبر ہمارے ہیں، وہ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سے شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا چینل کو، وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ان کے جتنے رفیق اور ہم عشرہ تھے سب صاحب طرز تھے، لیکن زندگی صرف حالی کے طرز کو نصیب ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، اعتصام حسین، شبلی نعمانی، محمد حسن۔ اس کا جو صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ آل احمد سرور نے ہی یہ بات حالی کے متعلق کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ سبھی ہم جانتے ہیں، حالی کو ہی تنقید کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے ہی تنقید کی شروعات کی ہے، اور انہوں نے ان کی جو پہلی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ لوگ یہ بتائیں، جو یہ کتاب ہے تنقید کی حالی کی، مقدمہ شعر و شاعری، یہ پہلی بار کب شائع ہوئی؟ سوال پھر سے دہرا رہے ہیں ہم، حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی؟ اس کا جواب آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں دیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلی سوال پہ چلتے ہیں۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جو کس نے کہا ہے؟ ٹینیسن نے کہا ہے، چیخوف نے، کلیم الدین احمد نے، یا پھر شمس الرحمن فاروقی نے؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹینیسن نے۔ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تحسین ہے، تقریض ہے، اور کبھی کبھی نری تقسیم و یکجا و بیجا نکتہ چینی بے حاصل خوردہ غیری ہے۔ آج بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے، جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا ممکن ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، محمد حسن، اعتصام حسین، کلیم الدین احمد۔ اس کا جو صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھیں اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ والٹر پیٹر، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، ایمرسن۔ اس کا جو صحیح جواب ہے والٹر پیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے؟ ڈرائیڈن نے، ایمرسن نے، بائرن، یا والٹر پیٹر؟ کا جو صحیح جواب ہے ڈرائیڈن نے یہ بات کہی ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ جو سارے اقوال ہیں بہت ہی اہم ہیں، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں تاکہ امتحانات میں سوال آپ کو ملے تو آپ سے غلط نہ ہو۔
اگلا سوال ہے شبلی نے اردو میں تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہیں ہو سکی. یہ کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر عبدالحق، محمد حسن، آل احمد سرور، احتشام حسین. اس کا جو صحیح جواب ہے ڈاکٹر عبدالحق. اگلا سوال ہے کس کے نزدیک نقل ایک تخلیقی عمل کا قدرتی عمل ہے؟ افلاطون، ارسطو، لان جانسن، فلابیر. اس کا جو صحیح جواب ہے ارسطو. آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں. یہ کس کا قول ہے؟ احتشام حسین، کلیم الدین احمد، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی. اس کا جو صحیح جواب ہے کیا ہوگا؟ شمس الرحمن فاروقی. اوکے. اگلا سوال ہے کس نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی ہے کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو؟ بائرن نے کہا ہے، ڈرائیڈن نے کہا ہے، آل احمد سرور نے کہا ہے، احتشام حسین نے کہا ہے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے یہ بائرن نے بات بولی ہے. ٹھیک ہے. کیا کہی ہے؟ یہ کہی ہے کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو. بائرن نے یہ بات بولی ہے. ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت. یہ کس کا قول ہے؟ احتشام حسین، کلیم الدین احمد، شبلی نعمانی، حالی. اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا. یہ کس کا قول ہے؟ احتشام حسین، شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، کلیم الدین احمد. اس کا جو صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے. اوکے. چلیے اگلے سوال چلتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے؟ ایمرسن نے یہ بات بولی ہے، ڈرائیڈن نے، بائرن نے یا والٹر پیٹر نے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے ایمرسن. ایمرسن کا یہ قول ہے. تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی گئی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے. یہ کس کا قول ہے؟ چیخوف، ٹینیسن، رچرڈسن، شمس الرحمن فاروقی. اس کا جو صحیح جواب ہے چیخوف. اگلا سوال ہے زندگی کے لیے تنقید اتنا ہی ضروری ہے جتنے کی سانس. یہ کس کا قول ہے؟ ایلیٹ، فلابیر، ٹینیسن، رچرڈسن. اس کا جو صحیح جواب ہے ایلیٹ، یعنی ٹی سی ایلیٹ پورا نام. ٹھیک. چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں. آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب یکجاں ہو گئی. یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، محمد حسن، رام بابو سکسینہ، کلیم الدین احمد. اس کا جو صحیح جواب ہے رام بابو سکسینہ. میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار. یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، حالی، شبلی. اس کا جو صحیح جواب ہے آل احمد سرور. اوکے. اگلا سوال ہے تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے. یہ ایک فن، ایک صناعی ہے. فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں
مشکل بھی آسان بھی، تنقید مشکل ترین فن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، احتسام حسین، کلیم الدین احمد، محمد حسن۔ اس کا جو صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے، کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہے یا سوچی گئی ہے انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام ہی تنقید ہے، یہ کس کا قول ہے؟ میتھیو ارنالڈ، ایلیٹ، ٹینیسن، رچرڈسن۔ اس کا جو صحیح جواب ہے میتھیو ارنالڈ، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کس نے کہا ہے؟ فلابیر، میتھیو ارنالڈ، ایلیٹ، رچرڈسن۔ اس کا جو صحیح جواب ہے فلابیر۔ اگلا سوال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اردو شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شاعری تجربہ بن جائے، یہ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، احتسام حسین، محمد حسن۔ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد، اوکے۔ آج یہاں پر تنقید سے متعلق جو اہم اقوال ہیں مکمل ہوتے ہیں، اوکے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اسے ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی بھی تیاری ہو سکے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اوکے۔ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اچھے ٹاپک پر ویڈیو بنا سکتے ہیں اور آپ کی تیاری کرا سکتے ہیں۔ اور آپ کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میرے لیے بہتر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے، ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی اسی طرح تیاری کرا سکتے ہیں۔ آپ کو بس یہی کرنا ہے، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ بھی آپ ضرور کریں۔ آپ کی جو بھی رائے ہو، جو بھی کچھ ہو، آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اس پر آپ ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اگلی ویڈیو اس پر ہم تنقید کے جو اقوال ہیں اس پر بنائیں یا نہیں، اس پر آپ کمنٹ ضرور کریں۔ اور جو ہم نے سوال پوچھا ہے مقدمہ شعر و شاعری کی کہ کب سن سادس کو کیا ہے، اس کا آپ کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا، اوکے۔ اور آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام چینل پہ آپ کو اسٹڈی مٹیریل ملتا ہے ہماری طرف سے، اوکے۔ جو کچھ بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، اسٹڈی مٹیریل، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ ضرور جوائن کریں، اس کا جو لنک ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور ایک بات، اگر یہ جو سوال ابھی ہوئے ہیں اقوال سے متعلق، اگر اس کا آپ ٹیسٹ لگانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ جائیں اور اس کا آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار، تاکہ آپ کو سوال کے جواب یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ٹیسٹ ضرور لگائیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد ٹیسٹ بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔